बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं, इसी वजह से उनके पैसा जो है वो सेविंग में नहीं आता और वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होता। और ये कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे अवॉइड करना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इधर पैसा ना स्पेंड करें। ये बहुत बड़ा पैसा इन जगहों पे जाता है और ये इसीलिए लोग गरीब हो रहे हैं और लोग इनको छोड़ ही नहीं रहे और इस पर और गरीब हो रहे हैं। लेकिन अगर जो लोग इनको छोड़ देते हैं वो जल्दी अमीर होना शुरू हो जाते हैं, बहरहाल उनकी सेविंग बढ़ना शुरू हो जाती है। ये क्या चीज़ें हैं? नंबर 1, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, मुफ्त के पैसे होते हैं, आप स्पेंड कर रहे होते हैं और फिर आप 30%, 35%, 40% जाके सूद अदा करते हैं उस अमाउंट के साथ। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं करना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए, सूद पे पैसा नहीं लेना चाहिए। इससे आप गरीब होंगे। कभी सूद पे पैसा लेने वाला बंदा अमीर नहीं हो सकता या गरीब होगा। तो ये इससे अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, ब्यूटी और ग्लैमर पर खर्च करना। ये जितनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है इसमें बहुत बड़ा पैसा जो है वो गरीब लोग खर्च करते हैं। रंग गोरा करने वाली क्रीम, अदर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सारी थर्ड क्लास होती हैं, लेकिन यह है कि लोग इस पे पैसा खर्च करते हैं और इसी वजह से ये इंडस्ट्री में इतने लोग पैसा बनाते हैं, जो चीज़ें ये बेचते हैं। लेकिन जो लोग सही मानों में अच्छा नज़र आना चाहते हैं वो अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज पे तवज्जो देते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, नींद अच्छी करते हैं, तो वो खूबसूरत लगते हैं। गरीब आदमी जो है वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते और वो इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, उस पर पैसा अपना झोंकते हैं और वो गलत बात है। नंबर 3 ये है कि इम्पल्स परचेज़। शॉपिंग में कब जो है वो भारी लिस्ट बहुत लंबी बन जाती है, यानी पैसा बनता जाता है, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये भी ले लें वो भी ले लें। ये एक सर्वे के मुताबिक कि लोग अरबों रुपए की पूरी दुनिया में हर माह अरबों रुपए की जो ख़रीदारी है उन चीज़ों की कर जाते हैं जो कि वो करना नहीं चाहते। इसी वजह से वो गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने हाथ को नहीं रोकते कि जो चीज़ उनको नहीं चाहिए वही ख़रीद रहे हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि आप चीज़ें ख़रीदते हुए ख्याल नहीं रखते, तो ये इसको कहते हैं कि इम्पल्स परचेज़। इससे बचने की ज़रूरत है। यानी आप अपने जितना चीज़ें लेने गए हैं कोशिश करें कि उन चीज़ों तक स्टिक रहें और वो लेके आप वापस आए। नंबर 4, फूड वेस्ट। दुनिया में ख़तरनाक हद तक खाना ज़ाया किया जाता है। ये भी जितनी दुनिया के अंदर भूख है ना, और उसके मुकाबले में जितना खाना ज़ाया किया जाता है वो ज़्यादा है। अगर वो खाना ज़ाया ना हो तो भूख का ख़ात्मा हो सकता है। लेकिन दुनिया भर में ये ट्रेंड है, अमेरिका में बहुत ट्रेंड है कि यानी वहाँ बहुत खाना जो है वो ज़ाया किया जाता है। अमेरिकी एक सर्वे के मुताबिक जो भी अमेरिकन फैमिली सब्ज़ी ख़रीदती है उसमें से 40% वो ज़ाया कर देते हैं। 17% जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स ज़ाया कर देते हैं। 14% गोश्त का ज़ाया कर देते हैं। यानी एक अमेरिकी घर में सालाना $20,000 हर साल खाने पर लगाकर ज़ाया कर देते हैं। खाना ज़ाया करने का रेशो जो है ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास में। अमेरिका के अंदर क्योंकि बहुत सारी रिसर्च होती है और इस तरह के सर्वेज सामने आते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ क्या हो रहा है और उससे नंबर्स भी आ जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर इस तरह के सर्वेज हो तो यहाँ भी हमें किसी हद तक ऐसा ही नज़र आएगा, मोर और लेस। क्योंकि जो लोग खाना क्यों ज़ाया करते हैं इसमें बहुत सारी साइंटिफिक रीज़न्स हैं, लेकिन लोगों का जो कहते हैं आंखें नहीं रचती हैं। इनफैक्ट भूख तो नहीं होती है, लेकिन वो जो आंखों की जो भूख है वो लोगों को मजबूर करती है कि वो चीज़ों को प्लेट में ले आएँ, और प्लेट में फिर आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही खाएंगे, उसके बाद ज़ाया है। आपने शादियों में देखा होगा, आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि लोग कितना कितना डाल लेते हैं और कितना कितना फिर ज़ाया कर देते हैं। तो ये भी गरीब लोगों की आदतें हैं। अमीर लोग जो है वो कोशिश करते हैं जितना खाना रिक्वायर्ड है उतना लें और ज़ाया ना करें। तो बहरहाल ये भी गरीबों की आदत है और इससे ख़रीद के पैसा फूड ज़ाया करने से ज़ाहिर सी बात है इंसान अमीर नहीं होगा, गरीब होगा। नंबर 5, मिरेकल डाइट्स और फिटनेस की प्रोडक्ट्स वगैरह पे पैसा खर्च करना।
بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں اور پھر ایڈز آتے ہیں کہ جی آپ یہ والا جو میڈیسن یوز کریں، 1 ہفتے میں وزن 20 کلو کم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ سوچیے اگر ایسا ہونا شروع ہو تو دنیا کے بھر کے اندر اتنی بڑی بہت بڑے اسکیل پہ لوگ موٹے ہیں. امریکہ میں بہت لوگ موٹے ہیں، پاکستان میں بھی، ہر ملک کے اندر ہے. تو اگر دوائی سے موٹاپا ختم ہوتا ہو تو پھر دنیا میں کوئی بھی موٹا نہ ہو، ایسا نہیں ہے. موٹاپا کیا ہے؟ موٹاپا دراصل یہ ہے کہ ہم کئی سال 20 سال تک جو ہے وہ وزن گین کرتے رہتے ہیں اور 20 سال کے بعد ہمارا پیٹ نکل جاتا ہے، توند نکل جاتی ہے، تو ہمیں برا لگتا ہے. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم واپس فٹ ہوں. اور 20 سال میں ہم انفٹ ہوئے ہیں، جا کے موٹاپا گین کیا ہے، تو 20 دنوں میں یا 20 مہینے میں تو واپس نہیں ہو سکتے نا. تو ہمیں اب لمبا جو ہے ایکسرسائز اور پلان کرنا ہوگا اور لمبے عرصے کے لیے. لیکن غریب لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پیسے سے اور دوائی سے ہو جاتی ہے، تو وہ اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے پیسہ بڑا نقصان ہوتا ہے. نمبر 6، لکی چارمز اور اسپرچول آئٹمس. غریب لوگ جو ہیں وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، تو وہ ریلیجیس چیزیں لے کے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں. آپ سمجھ لیجیے درباروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، یعنی سم ٹائم وہ عقیدت سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن وہ جو اولیاء اللہ کے نیک لوگ تھے ان کو تو پیسے چاہیے ہی نہیں، لیکن اب ان کی جو آلے اولادیں ہیں وہ پیسے کو غلے گن کے ان کے جو ہے نا بندے رکھے گننے کے لیے. غریب لوگ پیسے دیتے ہیں، وہ گن کے جو ہے وہ اپنے محل بنا رہے ہیں. اللہ کے نیک لوگوں کو تو پیسہ چاہیے ہی نہیں. وہ تو انہوں نے ایک لنگر تقسیم کا ایک سسٹم کیا ہوا تھا، تو وہ لنگر کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، وہاں جا کے لنگر دینا چاہیے، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، لوگوں کو وہاں پہ کوئی چیز دینی چاہیے، بجائے کہ آپ ان کے غلے میں پیسے ڈالیں اور وہ اس پیسے سے بوریاں بھرتے رہیں. تو غریب لوگ جا کے پیسے ڈالتے ہیں، اس سے وہ اپنے اور غریب ہوتے ہیں. نمبر 7، ہیلتھ. جتنے غریب لوگ ہیں وہ صحت کے حوالے سے پیسے خرچ نہیں کرتے صحیح معنوں میں. جو کہ چیک اپ کرانے کے لیے نہیں پیسے خرچ کریں گے، دانت صحیح کرانے کے لیے پیسے خرچ نہیں کریں گے، جس پہ پیسے خرچ کرنا چاہیے اس پہ پیسے نہیں خرچ کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ان کو جو روگ ہیں وہ بڑے لمبے ہو جائیں گے، اور جب وہ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے تو پھر آپریشن ریکوائرڈ ہوگا، بائی پاس ریکوائرڈ ہوگا، پھر وہ بڑے بڑے خرچے بھریں گے، چھوٹے چھوٹے خرچے صحت پہ نہیں کریں گے. تو یہ بھی غریب لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، اور جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو پھر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. نمبر 9، غریب لوگ لیٹسٹ ٹیک جو ہے بہت خریدتے ہیں. نئی موبائل آئے گا وہ خریدیں گے، نئی چیز آئے گی وہ خریدیں گے، اس میں اپنا پیسہ خرچ کرتے رہیں گے اور پیسے کو وہاں ملٹیپلائی نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ جو موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے وہ 2 4 5 سال کے لیے ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. ہر سال ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اس سے کوئی وہ سروکار نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے بھی پیسے ان کے پاس ہوں وہ موبائل میں خرچ کریں گے، کوئی ایسی چیز لے لیں گے جو کہ ان کی ضرورت نہیں، شاید انہوں نے اس پہ سارا کچھ استعمال بھی نہیں کرنا، لیکن وہ پیسہ خرچ کر دیں گے، پیسے کو گرو نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بھی غریب لوگوں کی عادت ہے. نمبر 9، شادیوں کے لیوش خرچے. غریب لوگ شادیوں میں پٹاخے پھوڑتے نظر آتے ہیں، شور شرابے کرتے نظر آتے ہیں، اخراجات بڑھاتے نظر آتے ہیں. یعنی وہ اپنی غربت کو چھپانا چاہتے ہیں اس طرح کے شور کے اندر. جو پچھلی زندگی کا کمایا ہوتا ہے وہ، اور آنے والی زندگی کے لیے قرضہ بھی لے لیتے ہیں. تو یعنی سارا کچھ 1 دن 2 دن 4 دن کے اندر ہی وہ ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ساری زندگی وہ قرضے اتارتے رہتے ہیں، ساری زندگی بری صورتحال میں رہتے ہیں. صرف شادی پہ اخراجات کم نہیں کرتے. اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ریزنیبل جو خرچہ کرنا ہے وہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ خرچہ نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ پیسہ آج کے دن ختم ہو جائے گا اور پھر یہ ان کے پاس کبھی نہیں آئے گا. تو یہ غریبوں کی عادت ہے کہ وہ شادیوں پر لیوش خرچے کرتے ہیں. نمبر 10، گیمبلنگ یعنی جوا. جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ لاٹری لیں گے، بانڈ لیں گے، پرچی لیں گے کہ بھئی ان کا پیسہ نکل جائے، یا وہ جوئے پیسہ لگائیں گے کہ ان کی قسمت بدل جائے. حالانکہ ان چیزوں پہ قسمت نہیں بدلتی. امیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک باقاعدہ پلان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، تو تب جا کے پیسہ بڑھتا ہے یا پیسہ زیادہ ہوتا ہے. نمبر 11، اسموکنگ اینڈ ڈرنکس. جو لوگ عام طور پہ جو جوا کھیلتے ہیں وہ اسموکنگ بھی کرتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کے شوق بھی ساتھ رکھتے ہیں. اسموکنگ کے اوپر اگر 3,000 روپے
مہینے کا خرچہ ہے اگر ایک پیکٹ روز پیئیں اور ایک پیکٹ کی قیمت 100 روپیز ہو، جو کہ نہیں ہے، زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں فرض کریں تو 3000 روپے مہینہ اور سال کا 36,000 روپیہ، اور اگر 50 سالوں کا خرچہ نکالیں تو 18 لاکھ روپیہ ہے، اور اگر ہر مہینے 3000 روپیہ انویسٹ کریں تو 50 سال کے بعد وہ پیسہ 25 کروڑ بن جاتا ہے۔ جو لوگ 50 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں اور 50 سال تک پہنچتے پہنچتے ان کی جو صحت کی حالت ہے وہ تو انتہائی خراب ہو جاتی ہے، اور بلکہ پورے گھر والے جو ہیں وہ بھی اس کے نقصانات بھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیسو اسموکر ہوتے ہیں۔ تو غریب لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ امیر لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اسموکنگ کو کوئٹ کرتے ہیں۔ ایلن کیئر کی ایک کتاب ہے ایزی وے ٹو اسٹاپ اسموکنگ، وہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ وہ آپ اگر پڑھیں تو گارنٹیڈ سگریٹ چھوٹ جاتا ہے، اور یہ 11 ملین کے قریب کتابیں فروخت ہوئی ہیں، اور یہ آن لائن بھی مل جائے گی، ایلن کیئر کی ایزی وے ٹو اسٹاپ اسموکنگ۔ تو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ کتاب آپ اگر پڑھ سکتے ہیں یا آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں تو اس سے آپ کو سگریٹ چھوٹ جائے گا کم سے کم، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ نمبر 12، یور بینک۔ غریب لوگ جو ہیں وہ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، بینک جو ہے وہ پیسہ نکالنے کا بھی پیسے لیتا ہے، پیسے جمع کرانے کے الگ پیسے لیتا ہے، سروسز کے الگ کاٹتا ہے، ہر طرح کے پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ بینک میں جو آپ کا پیسہ ہے وہ ہر وقت شیو ہوتا رہتا ہے، یعنی آپ کو اپنے میسیجنگ کے پیسے دینے ہیں، آپ نے ان کے ای میل کے پیسے دینے ہیں، یعنی وہ طرح طرح سے کماتے ہیں۔ بینک میں رکھنے سے پیسہ نہ ہی آپ کا گرو کرے گا تو وہ تو سود ہی ہوگا۔ تو لہٰذا بینک کے اندر بھی جو لوگ بہت سروسز لیتے ہیں وہ بھی نقصان میں رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں۔ امیر لوگ جو ہیں وہ بڑی لمیٹڈ اور ایک طریقے سے بینکنگ کو یوز کرتے ہیں۔ وہ بینک ان کو یوز نہیں کرتا، وہ بینکنگ کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بینک میں کس طرح سے سروسز لینی ہے تاکہ اس سے آپ کا پیسہ کم نہ ہو۔ تو یہ کچھ عادتیں ہیں جو غریب لوگوں کی عادتیں ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ان خرچوں کو، ان بری عادتوں کو چھوٹی عادت نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دشمن چھوٹا بھی ہو تو وہ بڑا ہے، تو لہٰذا بری عادت چھوٹی بھی ہو تو وہ بہت بڑی ہے، اس کو وہ ہمیں ادھر ہی کل کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، اور اچھی عادات اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم فائنینشلی بہتر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔